ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، ہمارا درس فقہ جاری ہے۔ کل ہم نے مرتد کے بارے میں چند فقہی احکام پڑھے، آج پڑھیں گے کلمات کفریہ کا بیان۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ بعض اوقات ہم کلمہ کفر نکال دیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کافر ہو گئے، تو یہ مسائل سیکھنا فرض ہے کہ ہم ان سے بچیں۔ تو کلمات کفریہ کے بارے پڑھیں گے۔ کلمات کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لزوم کفر اور دوسری ہے التزام کفر۔ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقوال کفریہ دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک وہ جس میں کسی معنی صحیح کا بھی احتمال ہو، دوسرا وہ کہ اس میں کوئی ایسے معنی نہیں بنتے جو قائل کو کفر سے بچا لیں۔ اس میں اول کو لزوم کفر کہتے ہیں اور قسم دوم کو التزام کفر۔ لزوم کفر کا معنی کہ کسی نے کوئی بات کی تو بظاہر تو وہ کفر ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایک معنی ہے جو اسے کفر سے بچاتا ہے، اسے کہتے ہیں لزوم کفر۔ اور التزام کفر کسی نے بالکل صراحتاً کفریہ کلمہ اس نے بول دیا۔ لزوم کفر کی صورت میں بھی فقہائے کرام نے حکم کفر لگایا ہے، مگر متکلمین اس سے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ متکلمین کہتے ہیں وہ علماء جو علم کلام اور علم العقائد میں ماہر ہوں اور وہ نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل سے بھی عقائد کو ثابت کریں، ان کو علماء متکلمین کہتے ہیں۔ تو متکلمین نے اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، اور فرماتے ہیں جب تک التزام کی صورت نہ ہو قائل کو کافر کہنے سے خاموشی اختیار کی جائے گی، اور زیادہ محتاط یہی مذہب متکلمین کا ہے۔ اور یہ الحضرت کا فتویٰ بھی ہے نا کہ ایک بندے کے اندر اگر 99 صورتیں کفر کی پائی جائیں اور ایک صورت اسلام کی ہو، ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ دیکھو، کافر کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے نا، کسی کو اسلام سے اس کو پھیر دینا، تو اس لیے سوچ سمجھ کے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے۔ لزوم کفر اور التزام کفر کی مزید تفصیل بیان کریں۔ جواب سنیں۔ لزوم کفر کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بات عین کفر نہیں، جو کسی نے بات بولی وہ عین کفر نہیں بلکہ کفر تک پہنچانے والی ہے۔ اور التزام کفر یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا کوئی صراحتاً انکار کر دے۔ ہم نے پڑھا تھا پچھلے دروس میں کہ ضروریات دین کیا ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، انبیاء کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، قیامت کو ماننا، جنت، دوزخ، آسمان، شیاطین، جن، حضور کا خاتم النبیین ہونا، یہ ساری ضروریات دین میں سے۔ اب ان میں سے کسی ایک شے کا بھی کوئی صراحتاً انکار کرے تو وہ یقینی طور پہ کافر قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لزوم اور التزام کے بارے فرماتے ہیں کہ سید العالمین جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ اپنے رب کریم کے پاس سے لائے، ان سب میں حضور کی تصدیق کرنا اور سچے دل سے حضور کے ایک ایک بات کے اوپر یقین لانا، یہ ایمان ہے۔ اور معاذ اللہ ان میں سے کسی بات کا جھٹلانا جو رسول پاک اللہ کی طرف سے لائے اور اس میں ادنا شک کرنا بھی کفر ہے۔ پھر یہ انکار جس سے خدا مجھے اور سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک لزومی کفر، نمبر دو التزامی۔ التزامی یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی شے کا انسان صراحتاً یعنی واضح طور پہ خلاف کرے یا اس کا انکار کر دے، یہ قطعاً اجماعی طور پہ کفر ہے، اگرچہ خلاف کرنے والا نام کفر سے چڑھے اور کمال اسلام کا دعویٰ کرے، جیسے طائفہ، طالفہ، نیاچرا یعنی ہلاک و برباد ہونے والے نیچری فرقہ والوں کا یہ جو لوگ ہیں یہ
فرشتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جن کا، شیطان کا، آسمان کا، جنت و دوزخ کا، معجزات انبیاء کا، ان معانی پر اہل اسلام کے نزدیک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ چیزیں متواتر ہیں کہ ان کا وجود ہے۔ اب ان کا کوئی انکار کرے اور اپنی تعویلات باطلہ سے وہ ان کا انکار کر دے تو کہتے ہیں کہ وہ نہ ہرگز ان تعویلوں کے شوشے انہیں کفر سے بچائیں گے۔ اب جو بندہ انکار کرے فرشتے کا، جن کا، شیطان کا، آسمان کا، جنت دوزخ، حضور کے معجزات کا، یا اس کا ایسی وہ تعویلات کریں جو درست نہیں ہیں، تو پھر اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ نہ محبت اسلام و ہمدردی کے جھوٹے دعوے کا کام آئیں گے۔ یہ ہے التزامی کفر۔ لزومی یہ ہے کہ جو بات اس نے کہی عین کفر نہیں مگر کفر کی طرف لے کے جانے والی ہے، یعنی اس کا انجام کفر کی طرف لے کے جائے گا اسے، تو کہتے ہیں کہ اب یہ بندہ جو ہے اسے ضروریات دین کا انکار کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ جو فتویٰ دیا ہے لزومی اور التزامی کفر کے بارے، کہتے ہیں اس کی آسان الفاظ میں وضاحت کریں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبارک فتویٰ کے مذکورہ اقتباس میں ایمان و کفر کی تعریف بیان کرنے کے بعد کفر کی دو قسمیں لزومی کفر اور التزامی کفر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں التزامی کفر کیا ہے؟ یعنی ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا، جو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا، چاہے وہ خلاف کرنے والا بظاہر اسلام کا کیسا ہی شدائی بنتا ہو اور بے شک کفر کے نام سے وہ چڑھتا ہو، مگر اس پہ کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ جو ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کا بھی انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے، جیسا کہ نیچری فرقہ والے یہ بظاہر اسلام اور ملت اسلامیہ کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، مگر کئی ضروریات دین کے یہ منکر ہیں۔ مثلا فرشتے ان کو نہیں مانتے، جنات، شیطان، آسمان، جنت دوزخ، معجزات انبیاء کہ وہ معنی جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، تمام اہل اسلام ان اشیاء کو مانتے ہیں۔ ان کو تسلیم کرنے کے بجائے نیچری فرقہ ان چیزوں کی من گھڑت اپنے پاس سے تعویلات باطلہ کرتا ہے، لہٰذا نیچریوں کو اسلام سے پھر کوئی بچا نہیں سکتا جب وہ اس طرح کی غلط تعویل کریں گے۔ یہ ہے التزام کفر۔ لزوم کفر یہ عین کفر نہیں ہوتا مگر کفر تک لے کے جانے والا ہوتا ہے، یعنی اس کلام کا انجام اور حکم کا لازم یہ کفر حقیقی ہے۔ مراد یہ ہے اگر مقدمات کو ترتیب دیا جائے اور تقریبات کو مکمل کرتے جائیں تو بالآخر کسی ضروریات دین کا انکار لازم آئے گا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں جی، لزوم کفر کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اچھا پھر اگلا سوال سنیں، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جس کے قول کے کفر ہونے یا نہ ہونے میں ائمہ دین یعنی فقہاء اور متکلمین کا اختلاف ہو؟ تو سن لیں، ایسا بندہ جس کے کافر ہونے یا نہ ہونے کے بارے علماء کا اختلاف ہے، اس کے بارے حکم کیا ہے؟ ایسا شخص اگرچہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تاہم اس کے لیے توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ یعنی جس بندے کے کافر ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، کہتے ہیں وہ یقینی طور پہ تو کافر شمار نہیں ہوگا لیکن احتیاطاً وہ توبہ بھی کر لے، تجدید ایمان بھی کر لے اور دوبارہ نکاح بھی کر لے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر جب کہ ائمہ دین فقہاء متکلمین ان کے کفر ہونے میں ان کا اختلاف ہو تو یہی بہتر ہے کہ اگر وہ اپنا بھلا چاہیں تو وہ اثر نو کلمہ پڑھ لیں۔ چند سطور بعد آپ نے مزید فرمایا اس کے بعد اپنے عورتوں سے تجدید نکاح بھی کر لیں کہ کفر خلافی یعنی جس کے کافر ہونے میں اختلاف ہے اس کا حکم یہی ہے۔ تو اگر کفر قطعی ہو، اگلا سوال یہ ہے اگر کفر قطعی ہو جیسے قادیانیوں کا کفر اور کوئی مفتی اس میں اختلاف کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا جواب سنیں، وہ مفتی ہی نہیں جو قطعی کفر میں اختلاف کرے بلکہ عوام کے ساتھ ساتھ ایسے مفتی کا حکم بھی فقہائے کرام کے نزدیک یہ ہے
من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جو اس قطعی کفر بکنے والے کافر کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ دیکھیں مرزائی، قادیانی، یہ سب پوری امت کے اس پر اتفاق ہے یہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ حضور کی خاتم النبیین کا انکار کرتے ہیں، مرزے کو نبی مانتے ہیں، لہٰذا ان کے کفر میں تو جو بندہ شک بھی کرے گا وہ خود بھی کافر ہو جائے گا۔ کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کا کہنا کیسا، یہ بھی سوال ہے۔ مسلمان صحیح ہے، عقیدہ صحیح ہے، اسے کوئی کافر کہے تو پھر حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ تعزیر ہے، یعنی اس کے اوپر اسے سزا دی جائے گی۔ رہا یہ کہ وہ قائل یعنی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہوگا یا نہیں، اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر اسے مسلمان جانتا ہو، جس کو کسی نے کافر کہا اگر وہ اسے مسلمان سمجھتا ہو پھر یہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا۔ نمبر دو، اگر اسے کافر اعتقاد کرے کہ جس کو وہ کافر کہہ رہا ہے اس کا عقیدہ بھی ہو کہ ہاں یہ واقعی کافر ہے، تو پھر یہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان کو کافر جاننا دین اسلام کا کفر کرنا ہے، اور دین اسلام کو کفر جاننا کفر ہے۔ ہاں اگر اس شخص میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جس کی بنا پہ اس کو کافر کہا جا سکتا ہے، پھر اس نے اسے کافر کہا تو پھر یہ کافر نہیں ہوگا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو بطور گالی بد مذہب، منافق، زندیق، یہودی، عیسائی یا کافر کا بچہ کہنے کے اوپر بھی سزا ملے گی، البتہ جو واقعی کافر ہے اس کو کافر ہی کہیں گے۔ حضرت محترم، آج ہماری حالت اچھی نہیں ہے۔ آج کم علمی کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے کئی لوگ ایک عقیدے والا، ایک مسلک والا دوسرے کو بغیر سوچے سمجھے کافر کو مشرک قرار دے رہا ہے، یہ غلط ہے۔ جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور اس کے کفر کے اوپر حتمی دلائل نہیں ہے، آپ نے اس کی زبان سے کفر سنا نہیں ہے، اس کا کوئی عمل کفریہ دیکھا نہیں، کسی مسلمان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہر بندہ اپنا جو چاہے وہ اپنا مسلک مذہب اختیار کرے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم کہیں جی کہ ہم صحیح ہیں باقی سارے غلط ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہر بندہ اپنے کو صحیح سمجھتا ہے، لہٰذا جب تک دلیل آپ کے پاس نہیں آپ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے، بے شک وہ آپ کے مسلک کے خلاف بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صرف جو کسی مسلمان کو کافر کہے، کسی مسلمان کو، جبکہ وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہاں تو بحالی کو نہیں جناب، یہاں تو ایک مسلک والا بغیر سوچے سمجھے کہتا ہے باقی سب کافر مشرک، میں ٹھیک ہوں، یہ قیامت کو فیصلہ ہوگا نا۔ تو اس لیے کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب تو اتنی کیا میں کہوں آپ کو، اب تو ایک مسلک والا اپنے مسلک کے اوپر ہی کفر کا فتویٰ لگا رہے، ایک تنظیم اپنی تنظیم کی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلک کے اندر کئی کی جماعتیں بن چکی ہیں، تنظیمات حالانکہ نہیں بننی چاہیے، اور ایک مسلک والا اپنے مسلک کے دوسرے بندے کو پسند نہیں کرتا، یہ انتہا ہے جہالت کی۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔